قربانیاں زیادہ کرنا یا قربانی کرنا، جو خاص کر کے میں اتنے کی لے کے آؤں، میں یہ لے کے آؤں، اس کے گلے کے اندر وہ ڈالنا جس سے آوازیں پیدا ہوں یا لوگ متوجہ ہوں، تو یہ نمائش، یہ دکھاوا ہے نہیں ہے؟ کیسے کرنا چاہیے؟ ترغیب ہے لوگوں کے لیے کہ میں لے آیا ہوں اب آپ بھی لے آؤ، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ صحابہ کرام سے مختلف طرح کی اس میں ہمیں جو ہے نا دلائل ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ صحابہ کرام قربانی کے لیے وہ مال جمع کیا کرتے تھے، درہم و دینار اکٹھے کرتے تھے تاکہ مہنگی قربانی خریدیں اور اطیب اچھی قربانی خریدیں، اس لیے باقاعدہ وہ جمع کرتے تھے درہم و دیناریر۔ دوسرا ہمیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں کہ یہ قربانی نہیں کرتے تھے۔ کس لیے؟ کہ تاکہ لوگ اس کو فرض اور واجب نہ سمجھ لیں اور لوگ اپنے اوپر اس کو ضرور لازم نہ کر لیں، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہاں تک موجود ہے کہ وہ قربانی والے دن جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے وہ درہم دیا کرتے تھے کہ جاؤ بازار سے گوشت لے کے آؤ۔ اچھا، میں اس میں تھوڑا ایک اشارہ بھی کر دوں کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کے اندر اس وقت قربانی والے دن بھی گوشت مل جاتا تھا، یا عبداللہ ابن عباس مکہ میں تھے تو مکہ میں قربانی والے دن بھی بازار سے گوشت ملتا تھا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام قربانیاں بہت کثیر تعداد میں نہیں کرتے تھے، کہ بازار کے اندر بھی گوشت باقاعدہ مل رہا ہے۔ اس میں جو دین اسلام کی رہنمائی ہے نا، وہ اعتدال کا رستہ ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ ایک نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر میں بڑی قربانی کر رہا ہوں نا تو میرا اس میں ارادہ کیا ہے، میری نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو میری چھوٹی قربانی بھی اللہ کے یہاں بہت بڑی ہو جائے گی۔ اور اگر میں بڑی قربانی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن دین نے ہمیں جو اس میں اعتدال کا رستہ سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بہترین امور وہ ہیں جو درمیانی قسم کے ہوں، اعتدال والے ہوں۔ تو ہمیں اس میں اعتدال کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ قربانیاں کرنا کہ اس میں انسان کی نمود و نمائش نظر آئے یا اس کا اظہار ہوتا، بے شک اس کی نیت نہیں ہے لیکن معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بندہ نمود و نمائش کر رہا ہے، شوخہ ہو گیا، شوق، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اعتدال کے راستے میں مناسب طریقے سے قربانی کرنا۔ اس کے بارے میں یہ ہمیں حدیث سے جو ہے وہ جو چیز ملتی ہے وہ یہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قربانیاں جو تھیں وہ بہت زیادہ نہیں تھیں۔ حضرت ایوب انصاری بیان کرتے ہیں نا کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی ہی کافی ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا لوگ جو ہیں وہ دوسرے کے مقابلے میں آ گئے، نمود و نمائش کا جو ہے وہ اظہار شروع ہو گیا، تو جس کی آپ عملی تصویر یہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے اشارہ کیا۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی نیت جو ہے نا وہ ریاکاری کی، شہرت کی، نمود و نمائش کی نہیں ہے، اور اس کے پاس استطاعت بھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہ زیادہ قربانیاں کر کے اللہ کا تقرب حاصل کروں اور اس کا گوشت بہت سے حقداروں کو، محتاجوں کو، فقراء کو کھلا دوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بالکل صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ ایک ہی وقت میں 100 اونٹ بھی ذبح کیا۔ بالکل صحیح ہے، یعنی دونوں طرح کا اس میں ملتا ہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ نمود و نمائش کی بنیادی تو یہی ہے نا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں کی، آپ کی قربانی اچھی ہوتی تھی نا، مینڈے جو ہے بڑے اچھی قسم کے ہوتے تھے، خوبصورت ہوتے تھے، اور قربانیوں کو موٹا کرنے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ اسی لیے قربانی اچھی کرنا، موٹی تازی کرنا، جو دیکھنے میں اچھی لگے، یہ تو ٹھیک ہے۔ باقی مزید اس کو جو ہے وہ ہار پہنانا اور مزید اس کے وہ جو ہوتے ہیں اس کے پاؤں میں وہ چنگار وغیرہ یہ لگانا، یہ تو چیزیں اضافی فضول ہیں، ان کی ضرورت نہیں، ان سے بچنا چاہیے۔